ایک ماں اپنے بچے کو جنم دینے کے بعد ہاسپٹل کے بستر پر پڑی اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب ڈاکٹرز اس کے بچے کو لے کر آئے تاکہ وہ اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھائے، اس سے پیار کرے، اس کو دیکھے۔ لیکن جب ڈاکٹرز اس کے پاس آتے ہیں، اس کو ایک ایسی بات کہتے ہیں کہ وہ خاتون جو ہے وہ زاروں قطار رونے لگ جاتی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اپنے بچے کو کھانے پینے کے لیے کچھ مت دینا تاکہ وہ بھوکا مر جائے، کیونکہ آخر اس بچے کو مرنا ہی ہے، کیونکہ اس بچے کی جو کنڈیشن ہے وہ 24 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس شخص کو کسی قسم کی بھی کھانے کی جو ہے وہ چیز نہ دی جائے۔ اس ماں کے اوپر قیامت برس گئی۔ اس ماں نے ڈاکٹر سے کہا کہ کیا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ میرے بچے کی جان بچ جائے۔ انہوں نے ماں کو بتایا کہ تمہارے بچے کی ایسی کنڈیشن ہے، ایسی اس کو بیماری ہے کہ وہ 24 گھنٹے سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ ماں اپنے بچے کو لے کے گھر واپس آ جاتی ہے اور اس نے یہ زندگی میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچے کو پالے گی۔ اس نے اپنے بچے کا نام کلاڈیو رکھا۔ سکرین کے اوپر آپ بچے کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے کی گردن جو ہے وہ پیچھے کی جانب مڑی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ دنیا کو الٹا دیکھتا تھا، پیچھے والی سائڈ سے دیکھتا تھا۔ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ سینے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ بچہ بڑی عجیب و غریب قسم کی حالت کا تھا۔ وہ بچہ جس کو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ 24 گھنٹے سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتا، آج بھی وہ بچہ اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ اس شخص کو، اس بچے کو جب سکرین کے اوپر دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے والوں کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ بچہ بڑی ہی قابل رحم زندگی گزارا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس بچے نے زندگی کو بھرپور طریقے سے جیا۔ وہ میوزک پلے کرتا ہے، وہ ڈانس کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ گانے بھی گاتا ہے، وہ کمپیوٹر بھی چلاتا ہے، اس کے علاوہ وہ اپنے قلم کا استعمال بھی کرتا ہے۔ بعض مراحل اس کی زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جہاں پر اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پہ اس کی والدہ اس کی مدد کرتی ہیں۔ اس بچے کو کپڑے تبدیل کرنے ہوں، واش روم تک جانا ہو، کھانے پینے میں کسی قسم کا مسئلہ پیش آ رہا ہو تو اس کا بھائی ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے اور لوگ اس کو اکثر راستے میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ترس کھاتے ہیں۔ اس بچے کا کہنا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزار رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص میرے اوپر رحم کھائے۔ اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ اگر میں ڈاکٹرز کی بات مان کر بچے کو کچھ کھانے پینے کو نہ دیتی اور میرے بچے کی جان چلی جاتی تو شاید میں اس قدر خوشگوار زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ اس بچے کی ہڈیاں مکمل طور پر مڑی ہوئی ہیں اور یہ ایک بیماری کے سبب ہوتا ہے جس کے اندر ہڈیاں جو ہیں وہ مڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ مکمل طور پہ انسان ڈسیبل ہو جاتا ہے۔ اس بچے کو مکمل جو دنیا ہے وہ الٹی نظر آتی ہے کیونکہ اس کی گردن ہی بیک سائڈ پہ ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھے طریقے سے دنیا کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس بچے نے تعلیم حاصل کی۔ اس بچے کی جو تعلیم ہے وہ گریجویشن ہے اور اس بچے نے اس کی والدہ نے اس کو گھر پہ بند نہیں رکھا، اس کو قید کر کے نہیں رکھا، بلکہ اس کو پوری دنیا دکھائی، اس کو دنیا کا سامنا کرنا سکھایا۔ یہ بچہ اکاؤنٹنٹ بن چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے۔ مختلف ایونٹس میں جاتا ہے یہ بچہ اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھاتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، زندگی کی طرف لانے کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے۔ وہ بچہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری اس طرح کی کنڈیشن ہونے کے باوجود میں بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو صحیح سلامت بنایا ہے، اس کے باوجود آپ لوگ اپنی زندگی سے تنگ اور پریشان کیوں ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک سبق کے طور پہ بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ زندگی کو بہتر طریقے سے گزاریں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات نے ہمیں مکمل طور پر پرفیکٹ بنایا ہے، جس کے باوجود ہم ناشکر
نہ شکرے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اس نے ہمیں مکمل طور پر پرفیکٹ بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں بعض اوقات مشکلات ہیں جو ہے وہ آزمائش کے طور پر رکھ دی ہیں، تو ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم جس مذہب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اس کے مطابق ہمیں بار بار ایک ہی درس دیا جا رہا ہے، ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش کے لیے چن لیتا ہے، اور جو شخص اس آزمائش کے اوپر پورا اترتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہاں پہ میں ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی سے پریشان ہیں، تنگ ہیں، میں ان سے یہی کہوں گی کہ کلاڈیو کی زندگی کو سامنے رکھیں اور اس سے سیکھیں کہ کس طرح سے اس شخص نے ڈس ایبل ہونے کے باوجود، جس کو دنیا ہی الٹی نظر آ رہی ہے، جو بندہ جس کی ہڈیاں مکمل طور پر مڑی ہوئی ہیں، جو زندگی میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں کر سکتا، اس کے باوجود وہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہے بغیر کسی گلے کے شکوے کے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنا چاہیے، مشکلات کا سامنا صبر سے کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے وہ بچہ کلاڈیو جو ہے وہ چلتا ہے، اس کو دنیا بھی الٹی نظر آتی ہے اور ساتھ ہی اس کو گھٹنوں کے بل چلنے میں تکلیف بھی محسوس ہوتی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ بچہ جو ہے وہ شکر گزار ہے، اس نے کبھی کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں کیا۔ اس بچے نے پیانو بجانا بھی سیکھا اور وہ اپنے پین کے ذریعے اپنے منہ میں ڈال کر پیانو بھی بجاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سارا کریڈٹ جو ہے وہ اس کی والدہ کو جاتا ہے، جس کو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ بچہ نہیں بچ سکے گا، آپ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں، لیکن اس کی والدہ نے ہمت نہیں ہاری اور اس بچے کو ایک خوشگوار زندگی دی۔ اس کا ایک بھائی بھی ہے جس نے اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، جس نے مکمل طور پر اس کا ساتھ دیا۔ اس نے مختلف ممالک کا وزٹ بھی کیا اور وہ اس بات پہ شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ ساری دنیا گھوم سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے دنیا گھومنے کا شوق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ساری دنیا دیکھوں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جن کا کہنا تھا کہ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، ان لوگوں کے لیے بھی میں ایک مثال ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی اس دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس طریقے سے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ہمت نہیں ہارتے، دنیا کا سامنا کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ سامنے آتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ